بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل اسلام کی فتح۔ اپنے آقا اور دو جہان کے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں اور اولاد کا حال معلوم کرنے کا اشتیاق ہوا کرتا ہے اور ہر مسلمان کو ہونا بھی چاہیے۔ اس لیے مختصر حال ان کا لکھا جاتا ہے کہ تفصیلی حالات کے لیے تو بڑی ضخیم کتابیں چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح، جن پر محدثین اور مورخین کا اتفاق ہے، 11 عورتوں سے ہوا۔ اس سے زیادہ میں اختلاف ہے۔ اس پر بھی اتفاق ہے کہ ان میں سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، جو بیوہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 25 برس کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 برس کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد بھی بجز حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے سب انہی سے ہوئی، جن کا بیان بعد میں آئے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کی سب سے اول تجویز ورقہ بن نوفل سے ہوئی تھی، مگر نکاح کی نوبت نہیں آئی۔ اس کے بعد 2 شخصوں سے نکاح ہوا۔ اہل تاریخ کا اس میں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں پہلے کس سے ہوا۔ اکثر کی رائے یہ ہے کہ پہلے عتیق بن عائص سے ہوا، جس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام ہند تھا، اور وہ بڑی ہو کر مسلمان ہوئی اور صاحب اولاد بھی، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ عتیق سے ایک لڑکا بھی ہوا جس کا نام عبداللہ بن عبد المناف تھا۔ عتیق کے بعد پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو حالہ سے ہوا، جن سے ہند اور حالہ 2 اولاد ہوئیں۔ اکثروں نے کہا ہے کہ دونوں لڑکے تھے، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ ہند لڑکا ہے اور حالہ لڑکی۔ ہند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت تک زندہ رہے۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا، جس وقت کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ نکاح کے بعد 25 برس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں رہیں اور رمضان 10 نبوی میں 65 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بے حد محبت تھی اور ان کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان کا لقب اسلام سے پہلے سے ہی طاہرہ تھا۔ اسی وجہ سے ان کی اولاد جو دوسرے خاوندوں سے ہے، وہ بھی بنو طاہرہ کہلاتی ہے۔ ان کے فضائل حدیث کی کتابوں میں کثرت سے ہیں، اور ان کے انتقال پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قبر مبارک میں اتار کر ان کو دفن فرمایا تھا۔ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد اسی سال شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ ان دونوں میں پہلے کس کا نکاح ہوا۔ بعض مورخین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح پہلے ہونا لکھا ہے، اور بعضوں کی رائے ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلے ہوا، بعد میں حضرت عائشہ سے۔ ناظرین، آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا تو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹ میں بتائیں۔ جزاک اللہ۔